نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل اذا سجى ما ودعك ربك وما قلى سورۃ الضحى پڑھیں گے. والضحى قسم ہے دن چڑھنے کی. ضحیٰ کا وقت نا سورج جب طلوع ہو کے کچھ روشنی ہو جاتی اس وقت کو ضحیٰ کہتے ہیں. تو اس وقت کی قسم, روشنی کی قسم. واللیل اور رات کی قسم. اذا سجا جب وہ چھا جائے. ما ودعک ربک نہیں چھوڑا آپ کو آپ کے رب نے. وما قلا اور نہ وہ ناراض ہوا ہے, نہ اس نے بے رخی کی ہے. اس صورت میں نا پریشانیوں کا حل موجود ہے. ڈپریشن کا علاج اس صورت میں بتایا گیا ہے کہ اللہ فرماتے ہیں جس طرح یہ اصل صورت نا نازل کب ہوئی تھی اس پر غور کیا جائے, پھر صورت پر غور کیا جائے تو انسان کو پریشانیاں, ڈپریشن اور مشکلات یا پھر مستقبل کا خوف وہ سب کچھ ختم ہو جاتا ہے. یہ صورت نازل ہوئی تھی شروع دور میں جب کچھ دن کے لیے وہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر آنا بند ہو گئی تو لوگوں نے, مشرکین مکہ نے طرح طرح کی باتیں کی. بعض نے کہا کہ معاذ اللہ آپ کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ اس کے رب نے چھوڑ دیا ہے, آپ چند دن اٹھ نہیں سکے. تو ابو لہب کی بیوی ام جمیل جس کا نام تھا, سورہ لہب میں پڑھیں گے اس کے بارے میں بھی, تو اس نے بھی باتیں کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے نہیں معاذ اللہ. وہ کہنے لگی کہ معاذ اللہ ان شیطان سوار تھا تو اس لیے آپ رات کو اٹھتے تھے, نیند نہیں آتی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو اٹھ کے تہجد پڑھتے تھے, اب کئی دن سے سکون ہے. وہ عورت کہنے لگی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی دل میں تھوڑا تکلیف ہوئی کہ اتنے دن سے وہی, ایک تو یہ تکلیف تھی کہ وہی نہیں آ رہی, کئی دنوں سے وہی بند ہو چکی ہے, اور دوسرا لوگوں کی باتیں کہ کیوں نہیں وہی آ رہی, اللہ تعالیٰ نے چھوڑ دیا آپ کو. تو اللہ رب العالمین نے آپ کو تسلی بھی دی اور پھر یہ بتایا کہ دیکھیں پہلے کہاں سے آپ کو کہاں تک پہنچایا ہے, اب مستقبل کے لیے آپ فکر مند کیوں ہوتے ہیں. ایک تو یہ نا والضحیٰ دن چڑھے کی قسم, رات کی قسم, کہ ایک طرف دن ہے, روشنی ہے, ضحیٰ کا وقت ہے, چہل پہل ہے, پرندے جا رہے ہیں, انسان جا رہے ہیں اپنے کاموں کی طرف, رونق ہے, حرکت ہے, اور دوسری طرف رات کا اندھیرا ہے. جہاں روشنی ہے وہاں اندھیرا بھی ہے, جہاں حرکت ہے وہاں سکون بھی ہے. رات کو سکون ہوتا ہے, سب کام پر جانے والے واپس آ چکے ہوتے ہیں, دونوں چیزیں ہیں نا. تو اسی لیے یہ کہا گیا ہے کہ جس طرح اس کائنات کے نظام میں ہر چیز ایک طرح سے نہیں چل رہی, اسی طرح حالات بھی ایک طرح نہیں رہتے. کبھی خوشی, کبھی غم, کبھی اونچ, کبھی نیچ, کبھی امیری, کبھی فقیری, کبھی وہی کا آنا ہے اور کبھی وہی کا بند ہو جانا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر چند دن وہی بند ہوئی نا, کبھی وہی آئے گی, کبھی بند ہو جائے گی, کبھی حالات سازگار ہوں گے, کبھی کوئی مشکلات بھی آ جائیں گی, کبھی روشنی ہوگی, کبھی اندھیرا ہوگا. ٹھیک ہے نا. تو یہی ہے بس ضحیٰ, کبھی ضحیٰ ہے اور کبھی لیل ہے, رات ہے. اذا سجا جب وہ چھا جائے. یاد رکھیں ما ودعک ربک, آپ کو آپ کے رب نے نہیں چھوڑا. یہ لوگ کہتے ہیں چھوڑ دیا, نہیں چھوڑا. کیا ہو گیا چند دن وہی بند ہو گئی. یہ تضادات, یہ اونچ نیچ تو دنیا کے نظام میں, فطرت میں رکھ دی اللہ نے, اور اسی میں حسن ہے کائنات کا. وما قلا اور آپ سے بے رخی بھی نہیں کی. اور یاد رکھیں وللآخرۃ خیر لک من الاولی, یقیناً آخرت بہت بہتر ہے لک آپ کے لیے من الاولی دنیا سے. اس کے دو معنی ہیں, ایک آخرت قیامت جنت کی زندگی سب سے بہتر تو وہی ہے نا, اس دنیا سے اگلی زندگی بڑی بہتر ہے. دوسرا اس کا معنی یہ کہ آنے والا وقت اس وقت سے زیادہ بہتر ہے. کہ اب تکلیفیں ہیں, مشکلیں ہیں, تو آگے جو وقت آئے گا, اگلی صورت کا بھی یہی مضمون ہے کہ آگے جو وقت آئے گا نا, ان مع العسر یسرا, تنگی کے بعد آسانی ہے. وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ اور ان قریب دے گا, عطا کرے گا آپ کو آپ کا رب, فَتَرْضَىٰ کہ آپ راضی ہو جائیں گے. آپ کو آپ کا رب اتنی نعمتیں اور انعامات دینے والا ہے کہ آپ راضی ہو جائیں گے. أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا, اب آپ کی پچھلی زندگی پر تھوڑا سا جو ہے وہ سرسری بتایا جا رہا ہے. کیا نہیں پایا اس رب نے آپ کو یتیم فآویٰ جگہ دی. اس رب نے, آپ یتیم پیدا ہوئے تھے, کوئی پرورش کرنے والا نہیں تھا, اس رب نے آپ کے دادا کے دل میں محبت و شفقت ڈالی تھی, جس نے اتنی زندگی آپ کو اپنے بچوں سے بھی زیادہ پالا. لیکن پھر آپ دیکھیں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے اس وقت کوئی دائیاں جب آئیں جو دائی لے کر گئی, بعض تو خطباء کہتے ہیں کہ دائی آتی, دیکھتی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو, اور پھر جو ہے پوچھتی ہیں اس کا باپ, تو اماں حلیمہ, اماں جو ہے آمنہ, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کا نام آمنہ تھا نا, اماں آمنہ فرماتی کہ ان کا باپ جو ہے فوت ہو گیا ہے, تو وہ کوئی دائی نہ لیتی ہیں آپ کو. بلکہ بات یہ نہیں ہے,
آپ کو دیکھ کر کسی نے نہیں یہ کہا کہ میں نہیں لے کے جاتی، ویسے کہتی کہ اس گھر میں تو پتا ہوتا تھا نا کہ فلاں فلاں گھر میں بچے پیدا ہوئے ہیں، کہ اس گھر میں بچہ پیدا ہوا یتیم ہے. لیکن ایک دائیں اما حلیمہ جب آئی نا آپ کو لینے کے لیے، جب دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، پھر یہ نہیں ہے خطبہ ایسے کہتے ہیں اپنی تقریروں میں کہ ان کو کوئی بچہ نہیں ملا تھا تو پھر لے کر چلیں گے، ایسی بات نہیں. جب آپ کو دیکھا، اللہ نے آپ کو اتنا حسین بنایا تھا، اتنا جمیل بنایا تھا، اتنی محبتیں اور شفقتیں تھیں کہ جب دیکھا نا، پوچھا کہ باپ کیا کرتا ہے، کہا کہ باپ فوت ہو گئے، یتیم ہے. کہا باپ تو یتیم ہے لیکن یہ بچہ جس کو دیکھ لیا اتنا حسین ہے کہ اس کو چھوڑ کے جانے کا دل نہیں کرتا، چاہے یہ یتیم ہے لیکن بڑا عظیم لگتا ہے. جب لے کر، وہ کیا تھا، اللہ نے محبت ڈال دی نا. جب لے کر گئی اما حلیمہ تو پھر کیا رونقیں اور برکتیں آئیں، کیا بہاریں آئیں اس کے گھر میں. یہ بھی تو اللہ کی طرف سے تھا نا. یتیم شروع سے ہی، پھر چچا کے دل میں محبت ڈالی. آپ کے والد کی، دادا کی وفات کے بعد چچا اپنے بیٹوں سے زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو آپ کی خدمت کرتا، آپ کا خیال رکھتا. یہ اللہ کی طرف سے تھا نا کہ آپ یتیم تھے، آپ کو جگہ دی. اب کیسے چھوڑ دیں گے؟ آپ کیوں نالاں ہوتے ہیں، یا کس لیے آپ غمگین ہیں لوگوں کی باتیں سن کے کہ آپ یتیم نہیں تھے، اس رب نے جگہ دی، آپ کی پرورش کی اور جو ہے آپ کے لیے جگہ بنائی. یہ بھی ہے نا، وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، اور آپ کو ناواقف راہ پایا. ضال کا اصل معنی ہوتا ہے، جس کا لفظی معنی ہے گمراہ، کیونکہ یہ لفظ ہمارے اردو میں اچھا نہیں ہے. ٹھیک ہے، گمراہ کا لفظ اچھا نہیں، اس لیے وہ لفظ نہیں بولنا چاہیے جو اچھا نہ ہوگی. دیکھیں، ناواقف راہ، اصل گمراہ کا معنی بھی وہ اصل دو لفظ ہے. گمراہ، جس کی راہ گم ہو گئی ہو، جس کو راستے کا نہ پتا ہو کہ کدھر جانا ہے، وہی بات ہے. ضالن، ناواقف راہ، کہ جس کو اپنے راستے کا نہیں پتا کہ کس طرف اب جانا ہے. آپ کو راستے کا نہیں پتا تھا. اب نا، کب آپ کو راستے کا پتا نہیں تھا؟ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی ہو گئی. وحی کے آنے سے پہلے جب آپ غار حرا میں جاتے تھے، کئی دن تک وہاں غور و فکر کرتے تھے کہ یہ لوگ کس طرف جا رہے ہیں. ظلم اور زیادتی کا قانون ہے یہاں پر. یتیموں کے جائیدادوں کے لوگ وارث بن جاتے ہیں، بیواؤں کے کوئی حقوق نہیں ہے، یتیم کا کوئی پرستان حال نہیں ہے. چھوٹے چھوٹے یتیم بچے وہ جو ہے تڑپ تڑپ کے جو ہے زندگی گزار رہے ہیں، اور کچھ اللہ کی جو ہے بتوں کی عبادت کر رہے ہیں. اللہ کا گھر بیت اللہ جس کو ابراہیم علیہ السلام نے بنایا تھا، وہاں پہ بت پڑے ہوئے ہیں. ظلم اور زیادتی ہے، ناانصافی ہے، ہر طرف بے راہ روی ہے، اور شرابیں چل رہی ہیں، جھوٹ عام ہے. تو کس طرح ہم اس دنیا میں آئے کیوں تھے، کس لیے آئے ہیں، کیا کرنا چاہیے، اور پھر ان لوگوں کو سیدھے راستے پر کیسے لے جانا چاہیے؟ اس راستے کا نہیں پتا تھا تو آپ جاتے تھے وہاں پر. تو اللہ نے آپ کو ہدایت دی، وہ نور، وحی کا نور جبریل امین کو بھیج کر آپ کو دیا. اور پھر اسی طرح یہ بھی ہے اگلی آیت میں، وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، جب آپ کو پایا عائل، تنگ دست، فَأَغْنَىٰ، تو غنی کر دیا. جب آپ کے پاس مال نہیں تھا. یہ اس دور سے پہلے کا دور ہے کہ جب آپ یتیم تھے، پھر اس کے بعد شادی کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو اس وقت مال تو نہیں تھا نا آپ کے پاس. تو ایسی عورت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے عطا کی، خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا. اما خدیجہ وہ آئیں، مالدار خاتون تھی، بہت بڑی تاجرہ تھی، انہی کے مال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان کی مال کی تجارت کی. تو اس نے آ کر اما جان نے پہلی رات پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، میرے آقا آج کے بعد یہ مال میرا ہے، لیکن آج کے بعد اس پر سارا اختیار آپ کا ہوگا، میں یہ آپ کو دیتی ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مالی ٹینشن ساری ختم ہو گئی نا. یہ کس نے دیا؟ اللہ تعالی نے دیا. کہ جب آپ کے پاس مال نہیں تھا، اللہ نے مال دیا. جب آپ کو راستے کا پتہ نہیں تھا، اللہ نے راستہ دیا. جب آپ یتیم تھے تو اللہ نے آپ کو جگہ دی. ٹھیک ہے، تو اب اس میں ہمارے لیے ڈپریشن کا کیا علاج ہے؟ کہ ہم بھی اپنی پچھلی زندگی کو دیکھیں نا، کہ ہم کیا تھے، اللہ نے کیا کچھ نہیں دیا ہمیں. جب ہم چھوٹے تھے کچھ نہیں کر سکتے تھے، اللہ نے ساری ضرورتیں پوری کی ہیں. اب تک جس رب نے کی ہیں وہ کیا آگے نہیں کرے گا؟ اللہ نے گھر بھی دیا، اللہ نے جو ہے اولاد بھی دی، اللہ نے مال بھی دیا، اللہ نے والدین بھی دی، اللہ نے اچھی صحت بھی دی، بولنے کی طاقت بھی دی. اللہ نے کیا کچھ نہیں دیا؟ ہر انسان، جتنے بھی پڑھنے سننے والے ہیں، اپنی زندگی پر دیکھیں نا، کیا کچھ نہیں دیا اللہ نے. ان کو جب دیکھیں گے تو پھر
اللہ کا شکر بھی ادا ہوگا اور پریشانیاں بھی ٹل جائیں گی. جس رب نے آج تک دی ہے وہ رب آگے بھی معاملات کو سیدھا کر دے گا. ٹھیک ہے نا. تو اب فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ, آپ بھی یتیم تھے, اب یتیم پر سختی نہ کیا کریں. ٹھیک ہے نا. اپنے جو ہے شفقت اور نرمی یتیم کے ساتھ کریں. وَأَمَّا السَّائِلَ, اگر کوئی مانگنے والا آئے, فَلَا تَنْهَرْ, تو اس کو جھڑک نہ دیں. وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ, تو اپنے رب کی نعمتوں کو فحدث بیان کیجئے, اپنے رب کی نعمتیں بیان کیجئے. اللہ نے جو آپ پر انعامات کی ان کو بیان بھی کریں. نعمت کا اظہار اس لیے نہیں کہ اپنے آپ کو اونچا کرنے کے لیے, بلکہ اس لیے کہ میرے رب نے میرے اوپر بڑے انعامات کی, اللہ کی تعریف کرنے کے لیے اللہ کی نعمتوں کا جو ہے اس کو, ان نعمتوں کو بیان بھی کرنا چاہیے. آگے انشاءاللہ ہم اگلے سبق میں پڑھیں گے. آپ ان اسباق کو آگے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کیا کریں تاکہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ بنے. انشاءاللہ کل کے سبق میں آگے انشاءاللہ ہم پڑھیں گے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.